علیکم ناظرین کرام، سابق وفاقی وزیر داخلہ، مواصلات، پیٹرولیم، پر نہ جانے کتنے ان کے پاس محکمے تھے، چودھری نثار علی خان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں پاکستان کے سیاسی حلقوں میں فکر پائی جاتی ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں وہ میرا چودھری نثار علی خان کے ساتھ ایک تعلق خاص ہے، اس حوالے سے مجھ سے سوالات کرتے ہیں تو میں کوئی جواب عطل وسا کوئی جواب نہیں دے سکتا، کوئی حتمی بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں تو گریز کرتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان کے بارے میں کوئی پروگرام ہی نہ کروں، کیونکہ جہاں تک چودھری نثار صاحب کا تعلق ہے، اگر ان کے بارے میں کوئی پیغام کریں، کوئی پروگرام کریں تو مسلم لیگ نون کی قیادت لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر ویسے بھی کوئی چودھری صاحب کی مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو وہ خود ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن آج بھی مجھ سے کچھ سوالات کیے جائے گئے ٹیلی ویژن پر، اور اسی طرح مجھ سے باقی محفلوں میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے دوست کہاں جا رہے ہیں، کیا ان کا پروگرام ہے۔ سامعین، ناظرین، اس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، چودھری نثار علی خان کے بارے میں یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک صاف ستھرے سیاسی کیریئر کے مالک ہیں، لیکن ان کا مزاج عام پالیٹیشین کی طرح نہیں ہے۔ وہ نہ تو کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بات سنتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو کسی دباؤ کے تحت اپنی مرضی سے فیصلہ کرانا چاہے تو نہیں کرتے۔ ایک المیہ ہوا مسلم لیگ نون کے اور ان کے آپس میں، بات آگے نہ چل سکی اور راستے جدا ہو گئے۔ یہ کبھی ہوتا نہیں ہے 30-35 سال کی دوستی اور بالآخر دونوں کو الگ الگ ہو جائیں۔ نہ میاں نواز شریف ان کو منوانے کی کوشش کرے، نہ چودھری نثار علی خان ان کے پاس جا کر کوئی درخواست کے لے کر جائیں کہ مجھے اپنی جماعت میں لے لیں۔ یہی وجہ ہے چودھری نثار علی خان نے 5 سال پہلے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، اور اب بھی وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ نتائج کچھ بھی ہوں، نتائج کے بارے میں کوئی قیاس رائے نہیں کی جا سکتی، لیکن چودھری نثار علی خان نے بھی اپنا انداز سیاست تبدیل کر لیا ہے۔ وہ چکری میں بیٹھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان کی رائے لیتے ہیں، اور ان لوگوں سے ملتے ہیں جن سے سالہ سال ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ان کے حلقے میں جہاں راجہ قمر الاسلام مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، وہاں ہم نے سنا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر بھی آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کرنل اجمل صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شاید الیکشن لڑیں، لیکن اب تو سرور خان بھی پی ٹی آئی کو دعوے مفارقت دیں گے۔ تو ایسے ہی صورتحال میں چودھری نثار علی خان بالکل الگ تھلگ اپنا ایک بنا کر سلسلہ آزاد امیدوار کی سے تو وہ کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی یہ نہیں، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اب ان کا کیا ارادہ ہے، لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ میڈیا کے جتنے لوگ ہیں، آج بھی ایک میرے دوست خرم شہزاد کا فون آیا کہ وہ چودھری نثار علی خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جس مقصد کے لیے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ شاید آپ کو حاصل نہ ہو، وہ کوئی انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی کھل کر نہ تو بات کی ہے کوئی مسلم لیگ نون کے خلاف، نہ ہی کسی اور کے خلاف۔ وہ سافٹ کارنر کس کے لیے رکھتے ہیں یہ تو کھل کر پتہ لگے گا کہ وہ جب الیکشن میں جائیں گے تو ان کا کیا ان کا ارادہ ہے۔ ابھی تک وہ نواز شریف کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔
اور نواز شریف کی اعلیٰ قیادت بھی خاموش ہے. نواز شریف سمیت اعلیٰ قیادت بھی ان کے بارے میں کوئی بات کہنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یقیناً اگر اس طرف سے کوئی اٹیک ہوا تو پھر یقیناً چودھری نثار علی خان کو خاموش کرانا ممکن نہیں ہوگا. لیکن کوئی ایسی صورت بھی نظر نہیں آ رہی کہ دونوں کے درمیان کو صلح ہو جائے. بلکہ چودھری نثار علی خان کے اس حلقے میں مجھے معلوم ہے کہ نواز شریف ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں. راجہ قمر السلام کو لندن میں بلا کر انہوں نے ہدایات دی اور ان سے حلقے کے بارے میں پوچھا. لیکن بہرحال یہ تو ہوتا ہے کہ اس طرح کے کاموں میں چودھری نثار علی خان کو بہت پہلے سے معلوم تھا عمران خان کا کہ مستقبل کا. یہ مجھے اندازہ ہے. جس کی یہ وجہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی کسی دعوت کو قبول نہیں کیا. انہیں معلوم تھا کہ ایک دن عمران خان اس انجام کو پہنچیں گے، کیونکہ عمران خان کے پاس چودھری نثار علی خان جیسے لوگ نہیں تھے. یہ جب چودھری نثار علی خان جیسے لوگ نواز شریف کے ساتھ ہی بیٹھے تو پھر نواز شریف نے بھی وہ پالیسی اختیار کی جو تصادم کی تھی، اور تصادم کے نتیجے میں نواز شریف جیل چلے گئے. اور پھر جیل کے بعد ان کو جب باہر بھجوایا گیا تو پھر ان کا یہاں کوئی معاملات سیٹل کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا. یہ چودھری نثار علی خان میں یہ تو خوبی تھی کہ وہ ڈائلاگ کرتے تھے اور ان قوتوں سے ڈائلاگ کرتے تھے جو طاقتور بھی ہیں اور ان سے بات بھی منوا لیتے تھے. اب انہوں نے بھی ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، اور پھر میاں نواز شریف کی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈروں نے بھی چودھری نثار علی خان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. اب چودھری نثار علی خان، عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے کہ چودھری نثار علی خان نے کو مسلم لیگ والوں کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے، لیکن جب حساب کتاب کیا جائے تو کم و بیش دونوں پر طرف برابر ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چودھری نثار علی خان کا نے کچھ زیادہ زیادتی کر دی ہو. کاش کہ ان میں جس جماعت میں بھی کوئی نواب دانا صلح جیسے لیڈر ہوتے کہ جو دونوں کو بٹھا کے صلح کراتے. ایک ہی شخصیت ان میں ہے راجہ محمد ظفر اللہ، لیکن ان کی کون سنتا ہے. یہ بڑا افسوسناک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا کیریئر ختم ہو گیا، اور جی نواز صاحب فلاں اب ختم ہو گیا، آپ اس میں کیا ڈھونڈتے ہیں. میں نے کہا کہ اسمبلیاں ہی منزل نہیں ہوا کرتی. لیڈر بڑے ہوتے جو ہیں وہ لیڈر ہی ہوتے ہیں. لہذا چودھری نثار علی خان کو اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے. اسمبلی کو چودھری نثار علی خان جیسے لوگوں کی ضرورت تھی. اب تو ان کے بڑا رائیول جو ہے سرور خان نے سرنگوں کر دیا ہے اور اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لیا ہے پی ٹی آئی سے. کاش مسلم لیگ نون کے لوگ سوچتے کہ چودھری نثار علی خان جیسے قیمتی آدمی کو ضائع نہ کر. چلیے تو وہ ضائع کرنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال جو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان عام انتخابات آ رہے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے، تو پھر سن لیجیے یہ فیصلہ کہ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑیں گے. اب تو مجھے لگتا ہے ایسا بھی ہے کہ وہ ٹیکسلا کی نشست پہ بھی الیکشن لڑیں. اس لیے جہاں تک ان کے بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے چودھری تیمور علی خان کا، چودھری نثار علی خان نے ان کو الیکشن لڑنے سے منع کر دیا ہے. وہ دونوں نشستوں پر ہو سکتا ہے لڑیں، اور نیچے کا صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھی وہ اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کریں، اور اس پورے خطے میں چودھری نثار علی خان گروپ کے نام سے لوگ الیکشن لڑیں. یہی مجھے مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے. شکریہ.